أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون من نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين صدق الله العظيم. قال الملأ من قوم فرعون کہا ملأ سرداروں نے من قوم فرعون کی قوم میں سے انا بے شک ہذا یہ ہے لساحر علیم ایک جادوگر بہت جاننے والا یعنی کہ بہت بڑا جادوگر دانا جادوگر ہے یریدو یہ چاہتا ہے ان یخرجکم کہ وہ نکال دے تمہیں من ارضکم تمہاری زمین سے فماذا تأمرون اس نے کہا کہ تمہارا کیا تم کیا حکم دیتے ہو کیا مشورہ دیتے ہو قالو انہوں نے کہا ارجی ٹھہراؤ یا مہلت دو ارجو اسے مہلت دو واخاؤ اس کے بھائی کو وارسل فی المدائن حاشرین اور بھیج دو مدائن یعنی شہروں کی طرف حاشرین تاکہ وہ لوگ جمع کریں لوگوں کو جادوگروں کو لے آئیں یا تو کا وہ لے آئے تیرے پاس بکل ساحر ہر ایک ساحر کو جادوگر کو علیم جو جاننے والے یعنی جو ماہر جادو اس کو لے آئے وجاء السحرۃ فرعون و جادوگر آئے پہنچے فرعون کے پاس قالو انہوں نے کہا انا لنا لاجرا انا بے شک لنا ہمارے لیے لاجرا یقینا اجر ہوگا ان کننا اگر ہم ہوئے نحن الغالب اگر ہم غالب آ گئے یعنی اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے ضرور کوئی اجر ہوگا قال نعم اس نے کہا نعم ہاں وانکم اور بے شک تم لمن المقربین تم مقربین میں سے ہوگے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ یعنی جادوگر نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقی کہ کیا ان تلقیا تم پھینکنے والے پھینکو گے و اما اور یا کہ ہم اما ان یا کہ ان تکونا نحن الملقین کہ ہم ہو جائیں نحن الملقین پھینکنے والوں میں سے قال موسیٰ نے کہا القو تم ہی پھینکو فلما پس جب القو انہوں نے پھینکا سحرو تو انہوں نے سحر کر دیا اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر واسترہبوہم اور وہ ڈر گئے ان سے اور وہ لائے بسحر عظیم ایک بہت بڑا جادو وہ لیا یعنی ایک بہت بڑا جادو نظر آ رہا تھا وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ کی طرف ان القی عصا کہ وہ ان القی کو ڈال عصا کا اپنا عصا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَإِذَا اور اچانک یا وہ تلقف وہ تلف کر دے گا یا ختم کر دے گا ما یافکون جو یہ گھڑ رہے ہیں جو یہ بنا رہے ہیں فواقع الحق اور واقع ہو گیا اور ثابت ہو گیا حق و باطلا اور باطل ہو گیا ما کانوا یعملون وہ جس سے یہ یعملون جو وہ کر رہے تھے جو عمل کرے تھے وہ باطل ہو گیا
جیسے ہم کل پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے فرعون کے دربار میں، اور انہوں نے وہاں پہ ان سے مطالبہ کیا کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج رہے، تو اس نے نشانی مانگی کہ کیا تیرے پاس نشانی ہے، کہ اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو دکھا. تو جو انہوں نے کلم نے پڑھا کہ انہوں نے عصا اپنا پھینکا تو وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا، اور دوسرا انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ ایک چمکتا ہوا، وہ خوب چمکتا ہوا ہاتھ تھا سفید. تو اس کو دیکھ پھر انہوں نے یہاں پہ انہوں نے کہا الملائی، پھر اس کے آگے بات ہوئی قال الملأ من قومی. پھر اس کے جو سردار تھے انہوں نے فرعون کے سردار کے جو تھے انہوں نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. کیونکہ جب قوم میں فرعون نے سردار لاٹھی کو سانپ کی شکل میں اور ہاتھ کو بغیر کسی بیماری کے سفید دیکھ لیا، تو کہنے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا ماہر جادوگر ہے. جادو اس لیے کہا کہ تاکہ عوام کے دل و دماغ پر اس کے معجزات کا کوئی اثر نہ ہو جائے. یہ تو کیونکہ یہاں پہ اس زمانے میں مصر میں بڑا جادو کا بہت زور تھا، جادوگر بہت کمال دکھایا کرتے تھے وہاں پہ، بہت زیادہ جادوگروں کی عزت بھی تھی اور بہت بڑے وہ مانے جاتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہی ہے، مگر دل میں شاید ان کو پتا تھا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جادو تو ایک وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ کوئی چیز آپ کو نظر آئے، آنکھوں پہ سحر کر دیا جائے کہ جیسے آپ کو چیز نظر آئے، اصل میں وہ چیز ایسی ہوتی نہیں ہے، وہ اصل میں وہ چیز نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہوتی ہے. مگر یہاں پہ تو اژدہا بالکل باقاعدگی شکل میں آ گیا. مگر پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ماہر جادوگر یرید، یہ چاہتا ہے کہ ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے. پھر فرعون نے کہا ماذا تؤمرون، کہ تم پھر مشورہ کیا دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو تم اس کے بارے میں، تو بے دخل کرنا چاہتا ہے زمین سے تو تم مشورہ دیتے ہو. تو یہاں پھر یہ ایک بہت بڑا سوچنے والا سوال ہے کہ اگر ایک، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے غلام قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو ایسے اگر ایک غلام قوم کا ایک آدمی یکا اٹھ کر فرعون جیسے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی حکومت جو شام سے لیبیا تک اور بحر روم سے حبشہ تک تھے، عظیم الشان ملک، نہ صرف وہ پکا ڈکٹیٹر تھا بلکہ بادشاہ، بلکہ معبود بنا ہوا تھا. تو اسے اس ایک شخص کو اس فعل سے کہ اس نے ایک لاٹھی کو اژدہا بنا دیا اور اتنی بڑی سلطنت کو کیسے خطرہ لاحق ہو گیا. تو اکیلا انسان کیا کوئی سلطنت مصر کا تخت الٹ دے گا، یا شاہی خاندان کو قرآن کو طبقے سمیت ملک کو اقتدار سے بے دخل کر دے گا. تو یہ اس طرح سیاسی انقلاب کو ان کو خطرہ کیوں ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے زمین سے نکال دے گا. تو اس سے کیوں ہوا ہے کہ جب سے شخص نے صرف نبوت کا دعویٰ، اور اس نے تو صرف نبوت کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، دو ہی چیزیں کی ہیں کہ میں نبی ہوں اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. تو اس پہ نہ اس نے کوئی سیاسی گفتگو کی اور نہ کچھ، اس کے باوجود ان کو یہ خطرہ ہوا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ تو تمہیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے. تو اصل میں ہوتا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب دعویٰ نبوت انہوں نے کیا، کہ دعویٰ نبوت کے دعویٰ کرنا ہی اپنے اندر خود یہ معنی رکھتا ہے کہ دراصل وہ پورے نظام زندگی کو مجموعی حیثیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس میں لا مالا ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہوگا. کسی شخص کو اپنے آپ کو رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت پیش کرنا اس بات کا متغاضی ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. کیونکہ رب العالمین کا جو نمائندہ ہوا کبھی وہ کسی کا متی اور رعایا بن کے تو رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ تو چاہے گا کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کی بات مانی جائے. تو اس کی کسی کافر حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی رسالت کی حیثیت سے تو قدر منافی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے رسالت کا دعویٰ سنتے ہی فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے سارے سیاسی مشاہد، معاشی اور سارا انقلاب کو ان کے سامنے نظر آنے کا خطرہ نمودار ہو گیا ان کو. پھر یہ بات کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس دعوے کو مصر کی دربار شاہی میں اتنی اہمیت کیوں دی گئی، اس لیے جبکہ ان کا ایک بھائی، ان کے ساتھ ایک بھائی کے سوا کوئی مددگار کو تھا ہی نہیں، صرف ایک سانپ بننے والی لاٹھی اور ایک چمکنے والا ہاتھ کے سوا کوئی نشانی معمولیت نہ ہی تھا. تو اس کے بڑے دو سبب بتاتے ہیں کہ شاید دو بڑے سبب اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے فرعون اور اس کے درباری خوب واقف تھے، کیونکہ وہ وہیں پہ پلے بڑے. ان کی پاکیزہ اور مضبوط سیرت، ان کی غیر معمولی قابلیت اور قیادت اور اس کی پیدائش صلاحیت کا سب کو علم تھا. اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ فرعون کے یہاں سارے علوم سیکھے، حکمرانوں میں سپہ سالار کی پوری تعلیم حاصل کی جو کہ شاید خاندان کے افراد کو دی جاتی تھی. اور زمانہ جب شہزادے کی حیثیت، تو پھر حبش کی مہم پر جا کر اپنے آپ کو ایک بہترین جنرل بھی ثابت کر چکے تھے.
باقی جو تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں شاہی محل میں پرورش پانے کی وجہ سے جو رہیں، وہ پھر جب وہ مدین میں سے 8 سال وہاں رہے، 8-10 سال مدین میں رہے شعیب علیہ السلام کے پاس، تو وہاں پہ سارا زندگی گزاری اور وہاں پہ انہوں نے بکریاں بھی چرائیں اور وہاں بہت کچھ سیکھا۔ تو اب جو فرعون دربار کے سامنے ایک ایسے سن رسیدہ سنجیدہ نبوت کا دعویٰ کر کھڑے ہوئے تھے کہ جس کی بات کو بہرحال اڑایا نہیں جا سکتا، تو وہ آسانی سے اڑا نہیں سکتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عصا اور جو انہوں نے دکھایا اور بید یزا یعنی ہاتھ کا چمکنا، یہ نشانے دیکھ کے فرعون کے دربار سخت مغلوب ہو چکے تھے۔ ان کو تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کوئی ما فوق الفطری طاقت اپنی پشت پر رکھتا ہے۔ اس کو سیدنا موسیٰ کو ایک طرف جادوگر بھی کہنا اور پھر دوسری طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرنا کہ یہ ہم کو اپنی سرزمین سے نکال کے بے دخل کرنا چاہتا ہے، یہ دونوں باتوں میں بالکل یقین تضاد، تو اس لیے یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت تھا جو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی نبوت کے اولین مظاہر سے طائر ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح حقیقت میں وہ سیدنا موسیٰ کو جادوگر سمجھتے تو ہرگز اس سے کسی سیاسی انقلاب کا اندیشہ نہ کرتے، مگر کیونکہ کوئی بھی جادو کے بلبوتے پر کہیں دنیا میں کوئی انقلاب آیا ہی نہیں، مگر اصل میں وہ جان چکے تھے کہ اس کی وہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی اللہ کا ہاتھ ہے یا کوئی اس کا کوئی اور قدرت ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے۔ تو وہ سمجھتے وہ بھی تھے، مگر پھر بھی انہوں نے جب فرعون نے ان سے مانگا کہ کیا کہتے ہو، مشورہ کیا کہتے ہو، ماذا تأمرون، کیا تو مشورہ دیتے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا قالوا ارجی واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، اور تم آپ جو ہے نا وہ ان کو تو مہلت دیں، اس کو تو روک لیں اور پھر اس کو مہلت دیں اور آپ لوگوں کو بھیج دیں کہ وہ لائیں، آپ اکٹھا کریں لوگوں کو، انتظام رکھیں، اس تمام شہروں میں اپنے ارکارے بھیجیں اور وہاں سے ماہر جادوگروں کو لے کے آئیں اور وہ پھر مقابلہ کریں۔ پھر انہوں ہم آگے جس اور سے ہم پڑھتے ہیں کہ پھر انہوں نے پوچھا گیا تو موسیٰ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا تم کہتے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مقرر کر لیں ایک دن، پھر نوروز کہنے ان کی جو نئے سال کا عید کا جو دن ہوتا تھا وہ دن مقرر ہوا، اس میں پھر وہ مقابلہ ہوا، تو ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا۔ قالوا ارجی اخاہ ارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم، لے آئے آپ کے تمہارے پاس ہر جادوگر کو جو دانا یعنی وہ علم والا جادوگر ہو۔ پھر جو جادوگر آ گئے تو دیکھیں جادوگروں نے کیا مطالبہ کیا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو تو وہ اللہ سے ہی اجر چاہتا ہو، اللہ سے کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی اجر نہیں مانگا، انہوں نے تو اپنے نبوت کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ مانگا، یہ کیا کہتے ہیں قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، انہوں نے کہا کہ یہ بے شک ہمارے لیے یقیناً اجر ہوگا اگر ہم غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا لے تو یقین ہمیں اجر بھی ملے گا، ہمیں انعام ملے گا۔ یعنی یہ دنیا داروں کا چلتا ہے کہ ان کے دنیا داروں کی یہی ہے کہ جی جب بھی کوئی مانگے تو مادی چیز ہی مانگے، دنیا کے کوئی فائدہ ڈھونڈیں گے، جبکہ جو انبیاء کرام ان کو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارا تو اجر جو اللہ کی طرف ہے، ہمارا اجر ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے اجر کا، ہمارا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ پھر قالوا نعم، تو موسیٰ اس نے بھی کہا فرعون نے کہ ہاں انکم لمن المقرب، تو یقیناً میرے مقربین بندوں میں سے ہوگے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ جو قریبی بندے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان میں سے شامل ہو گئے۔ پھر انہوں نے قالو یا تو میدان میں آگے پھر آگے باقی چیزیں چھوڑ دی گئی اور یہاں پہ آ رہا قالو یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان تکون نحن، پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو ہے تو پھینکے گا یا کہ ہم ہو جائیں تو میں سے نال ملک پھینکنے والے ہوں۔ تو یہ وہاں پہ پھر انہوں نے کیونکہ وہ چاہتے کہ ہم دیکھیں کہ کون، ان کو بڑا یقین تھا کہ یہ جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم ان کو ہرا ہی لیں گے، ان کا بڑے یقین سے انہوں نے کہا کہ تم پھینکتے ہو کہ یہ ہم پھینکیں، یعنی کہ ان کو بہت یقین تھا، مگر وہ کیونکہ پہلے جو پہل جو کرتا ہے اس کا ہمیشہ اکثر جو ہے اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ مگر موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ قالو اما ان تكون نحن قال القوا، انہوں نے کہا کہ تم ہی پھینکو، فلما القوا، پھر جب انہوں نے پھینکا سحروا، کیا پھینکا انہوں نے رسیاں پھینکی، کہیں آتا ہے کہ رسیاں پھینکی، کہیں آتا ہے کہ انہوں نے لاٹھیاں بھی، بلکہ انہوں نے اتنے بہت سارے جادو کہتے ہیں کہ جو کوئی تقریباً کوئی کہتا ہے 20,000 یا کچھ سے بھی زیادہ، کچھ لوگ اس سے زیادہ بتاتے ہیں کہ کوئی 70,000 کے قریب جادوگر تھے۔ بہرحال جو بھی انہوں نے خوب انہوں نے
ساری قوم کے ساتھ نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، اور کیا ہوا سحروا اعین الناس، اور انہوں نے سحر کر دیا، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر. تو جادوگر آنکھوں پہ کوئی ایسا جادو کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نظر وہ آتا ہے جو بظاہر ہوتا نہیں ہے. تو ان کو سب لوگوں کو جب دیکھا انہوں نے کہ سب کو نظر آ رہی تھی کہ تو سانپ گھوم رہے ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے سانپ اژدہا، کوئی اژدہا نظر آ رہا ہے، کوئی سانپ کو لاٹھیاں اور رسیاں گھومتی تڑتی. جب ایک میدان میں جب آپ دیکھیں کہ 20-30 ہزار سانپ دوڑ رہے ہیں تو لوگوں نے تو ڈرنا ہی تھا. فترہبوہم وجاؤ بسحر عظیم، تو انہوں نے ڈرا دیا انہیں، اس سے ڈر گئے لوگ. جاؤ بسحر عظیم، بسحر عظیم، اور اس سے کہ بہت بڑا جادو وہ لے کے آ گئے. تو یہاں تو نہیں مگر دوسرے کا اور صورت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ایک دفعہ تو ڈرے کہ یہ کیا ہوا، میں نے وجدہ ہی دکھانا اور یہ بھی سانپ بنا کے لے آئے. تو پھر ان کے دل میں خوف بھی ہوا، ویسے بھی اتنا بڑا جادو دیکھا تو ان کے پر بھی کچھ اثر ہوا. مگر اس وقت اللہ نے اللہ نے وہی کیونکہ دیکھا پھینک اپنا عصا پھینک، اللہ نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ دائیں ہاتھ میں لاٹھی اسے زمین پر پھینک دو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور لاٹھی جادوگر جو جھوٹے جتنے بنائے ہوئے تھے انہیں واوحینا، اور ہم نے وہی کی الی موسیٰ کی طرف ان القی عصاک، وہ پھینکے اپنا عصا، تو اپنا عصا پھینک. فاذا ہی تلقف ما یافکون، اور جب وہاں وہ وہ تلف کر دے گی ما جو یہ بناتے ہیں. جب انہوں نے سیدنا موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سارے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ جہاں جہاں وہ لاٹھی اس کے پھینکنے سے بنا ان کا جو اژدہا بنا، وہ جہاں جہاں گزرا، جہاں جہاں سے بھی گزرا اس کے جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا. یہ نہیں کہ وہ لاٹھیاں کوئی کھا گیا اس نے اپنے نگل لی ایسے، بلکہ ہوا یہ کہ صاحب جب جس کے اس کے جو تلسم نے فریب کر نگلنا شروع کر دیا، کہ مطلب یہ کہ انہوں نے جو انہوں نے تیار کیا تھا اس کے وہاں جہاں سے گزرا تو اس کا اثر، جادو کا اثر جو ختم ہوتا چلا گیا. اس کی بدولت جہاں لاٹھی اور رسیاں سانپوں کی طرح نظر آ رہی تھیں، وہ ایک گردش میں جادوگروں کی ہر لاٹھی لاٹھی ہو گئی اور ہر رسی رسی بن کر رہے گی. یعنی سب لوگ نظر آنے لگے کہ نہ یہ کوئی سانپ نہیں ہے نہ کوئی ایسا نہیں ہے، تو لاٹھی اور رسیاں ہیں. یعنی جو انہوں نے اس موسیٰ پہ پلٹنا چاہا تھا وہی انہی پہ آ گیا کہ ان پہ واپس لوٹ آیا. یعنی جس مقصد سے وہ آئے تھے کہ موسیٰ کو ہرائیں گے، وہی ان پہ یعنی اللہ سب لوگوں نے جب دیکھ لیا کہ یہ تو وہ بات نہیں ہے جو یہ دکھا رہے ہیں، اور جس مقصد سے آئے تھے، اور موسیٰ نے تو ان کے ساروں کو ہیج کر دیا، وہ بھی سمجھ گئے کہ جادو ہے نہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور پھر حق جو تھا وہ واقع ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، اور باطل ہو گیا ما كانوا يعملون، جو وہ بنا رہے تھے وہ باطل ہو گیا. وَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اور اس وقت وہ غالب کر دیے گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ہو گئے چھوٹے بن کے رہے، وہ چھوٹے بن گئے یعنی کہ وہ سدھار گئے. باقی ہم آگے انشاءاللہ آگے والا کل پڑھیں گے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چال منہ اسی پر پلٹا دی جس مقصد سے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جادوؤں کی وجہ سے ہم جو ہے ان کو ہرا لیں گے یا لوگوں کو ثابت کر دیں گے. تو ان کا اثر جب وہ دیکھیں گے کہ یہ بھی اژدہا بنا رہا اور جادوگر بھی اژدہا بنا لیتے ہیں تو ان کا اثر ضائع ہو جائے گا. تو اس نے اسی لیے سارے عوام کو بھی اکٹھا کیا اور اتنے بڑے بڑے جادوگر کو بلایا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور ہی منظور تھا. اور وہی ہوا کہ پیغمبر کے سامنے جو اصل میں اللہ کی طرف سے جن پہ مدد ہے، تو ان کے سامنے تو کوئی جادو نے تو ٹھہرنا ہی نہیں. کوئی جادو اس کی وجہ سے تو کبھی بھی کوئی اگر انہوں نے پڑھا کہ جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے، تو وہ تو جیتنے والے نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا اور برباد ہو گیا جو وہ بنا رہے تھے، جو عمل کر رہے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ آگے کل پڑھیں.